بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا کریں گے لیسن نمبر 38۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے آبزرویشن اسٹڈیز اور فیلڈ ریسرچ کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اچھا، آبزرویشن اسٹڈیز بیسیکلی حصہ ہوتی ہے ہماری کوالیٹیٹیو ریسرچ کا۔ کوالیٹیٹیو ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو سافٹ ڈیٹا دیتی ہے، آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ امپریشنز کیا تھے لوگوں کے لفظ کیا تھے، ان کے سینٹینسز، ان کے فوٹوز اور ان کے جو سمبلز آپ لوگوں کو ملتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ہوتی ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ۔ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں انٹرپریٹیو اپروچ استعمال ہوتی ہے۔ یہ MCQs آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس میں انٹرپریٹیو اپروچ استعمال ہوتی ہے، اور جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس میں پازیٹیوسٹ اپروچ استعمال ہوتی ہے۔ جو کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے کسی بھی سوشل لائف کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، لوگ کیسے مختلف قسم کے نیچرل ماحول میں میننگز کیسے کریٹ کر لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ نان لینئر اپروچ ہوتی ہے یہ والی، لیکن اگر ہم لوگ کوانٹیٹیو کی بات کریں تو اس میں ہمیشہ انسان ہارڈ ڈیٹا کے بارے میں بات کرتا ہے، نمبرز کے بارے میں بات کرے گا، ویریبلز اور ہائپوتھیسز کے بارے میں بات کرے گا۔ اس میں ویریبلز کی پریسائز میجرمنٹ کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور ہائپوتھیسز کے ٹیسٹنگ کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ لوگ کوسیلیٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس میں لینئر اپروچ استعمال ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آبزرویشنس کی بات کریں تو دو طرح کی آبزرویشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور دوسری ہوتی ہے نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن۔ سب سے پہلے ہم لوگ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی بات کرتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ فیلڈ ریسرچ بھی بولتے ہیں، ایتھنوگرافی بھی بولتے ہیں، یا اینتھروپولوجیکل اسٹڈی بھی بولتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں ریسرچر ڈائریکٹلی وہاں کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی ٹائم جا کے سوشل سیٹنگز میں ان کو آبزرو کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لوگوں کو نیچرل سیٹنگ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے، ان کی دنیا کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یہ چیز دیکھی جاتی ہے، اور ممبرس کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس کے بارے میں تھیوریٹیکل سی اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہ کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ فیلڈ سیٹنگ میں ریگولر بیسس میں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، اپنے ولیج میں کر رہے ہیں یا کسی گروپ میں کر رہے ہیں، کسی کلب میں کر رہے ہیں، کسی ٹی شاپ پہ کر رہے ہیں، یا کسی اسٹریٹ کے کسی گلی کے کارنر پہ کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو آبزرو کرتے ہیں۔ نان پارٹیسپینٹ اسٹڈیز کی بات کریں تو جہاں پہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ لوگوں کی بیہیویئر کو صرف آبزرو کرتا ہے، ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ اسٹڈی کا جو پرپس ہوتا ہے اس کو وہ ڈسکس نہیں کرے گا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دکانداروں کے بیہیویئرس کو جا کے چپ چاپ آبزرو کرتے ہیں، کسی شیشے کے تھرو، مرر کے تھرو، کیمرہ کے تھرو، ٹی وی کے تھرو، یا آپ کھڑے ہو کے روڈ پہ ٹریفک لائٹ کو کراس کرنے والی نمبر آف وہیکلس کو آپ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ فیلڈ ریسرچرز لوگوں کو ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے، جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، جو سیٹنگ ہوتی ہے، جو ان کا ماحول ہوتا ہے، اسی میں ہی جا کے آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ پوری کی پوری کمیونٹیز کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی میتھڈالوجیز کے سیٹ ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں، لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے پرسپیکٹیو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو آپ لوگ نیوٹرل میڈیم کے طور پہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ سوچ کے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی سوشل فورسز آپریٹ کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ انسان انٹریکشنز کے تھرو سوشل ورلڈ اپنا کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایتھنوگرافی اور ایتھنو میتھڈولوجی۔ یہ فیلڈ ریسرچ کی ہی آگے سے مزید دو ایکسٹینشنز ہیں۔ سوشل کنسٹرکشنسٹ پرسپیکٹیو نہیں ان کو بلڈ کیا تھا۔ ایک ہم لوگ ایتھنوگرافی کی بات کریں، ایتھنو کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یا ہم لوگ فوک کی بات کریں، وہ جو کہ اپنا کسی کا بھی ہر وہ چیز جس کا اپنا الگ کلچر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایتھنو۔ اور ایتھنوگرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا۔ بیسیکلی ایتھنوگرافی میں آپ لوگ کلچر کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں اس کلچر میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگ لائف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پرسپیکٹیو سے آپ انہی کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایتھنو میتھڈولوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے ریئلٹیز کو کریٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ جو معمولی سی جو سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کو آپ لوگ ایگزامن کرتے ہیں ڈیٹیل میں، اور آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کون سے رولز کو فالو کر کے کوئی بھی کامن سینس کریٹ کرتے ہیں، کیسے ان رولز کو اپلائی کرتے ہیں، کیسے وہ نیو رولز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، کیسے وہ میننگز اٹیچ کرتے ہیں ریالٹی کے ساتھ. لاجک کی اگر ہم لوگ بات کریں تو جو فیلڈ ریسرچر ہوتا ہے یہ میتھڈولوجیکل پریگمنٹسٹ ہوتا ہے. اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کے لوگوں کی پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نیچرلزم کی بنیاد پہ ہی فیلڈ ریسرچ کی جاتی ہے. آپ لوگ جیسے ہی نیچرل سیٹنگ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جسٹ آپ لوگ انہیں کو جا کے آبزرو کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھیں تو فیلڈ ریسرچر سوشل میننگس کو ایگزامن کرتا ہے، اور اس کے بعد جو مختلف لوگوں کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کا اپنا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کی مائنڈ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ریسرچر پوائنٹ آف ویو سے بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فیلڈ ورک میں انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ اگلے بندے کے ساتھ انوالو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، لویلٹی بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ لویل ہو کے ساتھ میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیٹریل بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ان کو یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ریسرچر ہیں. اوپننیس بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں کھل کے بھی کرتے ہیں. سیکریسی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو راز میں بھی رکھتے ہیں، اور لو ہیٹ بھی ساتھ میں چلتی رہتی ہے. اب یہ مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، یہ ریسرچر مختلف چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق. کلچر کی ممبرشپ لوگ پہلے حاصل کرتے ہیں ڈائریکٹلی، کیونکہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پہ جذباتی طور پہ بھی اس کے بہت سارے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. اب فیلڈ ریسرچ میں جب آپ لوگ جاتے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فن بھی ہو سکتا ہے، ایکسائٹنگ بھی وہ آپ کا پیریڈ ہو سکتا ہے. اس سے پرسنل لائف ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے، فزیکل سیکیورٹی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، مینٹل ویل بینگ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. آپ نئی فرینڈشپس بنا سکتے ہیں، فیملی لائف آپ کی نئی بن سکتی ہے، آپ کی اپنی آئیڈینٹی، پرسنل ویلیوز وہ بھی آپ لوگوں کی دوبارہ سے ری شیپ ہو سکتی ہیں. اب فیلڈ ریسرچرز کرتے کیا ہے؟ فیلڈ ریسرچرز جو روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، جو معمول کے مطابق جو ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آبزرو کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ان یوزول اکرنسز ہو جاتے ہیں، جو کہ معمول سے ہٹ کے باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، پرسنلی ہر چیز کو، ڈیلی لائف کے پروسیسز کو جا کے ایکسپیرینس کرتے ہیں، لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹیکنیکس اور سوشل سکلز کو استعمال کرتے ہیں جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے مطابق، اور نوٹس وغیرہ بناتے ہیں، ڈائیگرامز، میپس اور پکچرز وغیرہ بھی بناتے ہیں ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. آپ ایونٹس کو ہولسٹیکلی دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایز اے ہول دیکھتے ہیں، اور انڈیویجولی بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ممبرس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بن جاتی ہے، ایمپتھی کریٹ ہو جاتی ہے. جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے چیزوں کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. ایکسپلیسٹ چیزوں کو بھی آپ لوگ نوٹس کرتے ہیں، جو کہ آپ لوگ بول کے آپ کو بتاتے ہیں، یا جان بوجھ کے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو آپ لوگوں کی یوں سمجھے کہ واضح طور پہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوتی ہیں. اور ٹیکٹ چیزوں کو بھی آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں، یعنی کہ کلچر کے جو ڈھکے چھپے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں. کسی کو اپسیٹ کیے بغیر آپ لوگ اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ امپوز کیے بغیر چیزوں کو اور سوشل پروسیسز کو آپ لوگ آبزرو کر سکتے ہیں. پرسنل سٹریس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. کوئی شک و شکوک و شبہات ہیں، ایتھیکل ڈائلیماز ہیں، ان کو بھی آپ لوگ دور کر سکتے ہیں. اب اس میں اسٹیپس ہوتے ہیں. ریسرچر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے سے وہ فیلڈ کے لیے پہلے ویل آرگنائزڈ ہو کے اور پریپیئر ہو کے جائے. اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے خود کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، لٹریچر کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، سائٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ جانا ہوتا ہے، فیلڈ میں انٹر آپ نے ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ ممبرس کے ساتھ آپ لوگوں نے سوشل ریلیشنز بلڈ کرنے ہوتے ہیں، سوشل رول کوئی نہ کوئی آپ لوگوں نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کرنا کیا ہے، لوگوں کے سامنے کیا بن کے جانا ہے. ممبرس کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، ان کو سننا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، ڈیٹا آپ لوگوں نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، پھر ڈیٹا کو آپ لوگوں نے اینالائز کرنا ہوتا ہے، اپنا جو آپ لوگوں کا ہائپوتھسس ہوتا ہے وہ بنانا ہوتا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے، مختلف قسم کے جو اسپیسیفک اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، تھیوریٹیکل سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے،
ممبرس کے ساتھ انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیٹنگ پہلے آپ لوگ پھر آپ لوگوں نے چھوڑنی ہوتی ہے، ڈس انگیج ہونا ہوتا ہے، انالیسس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رپورٹ لکھنی ہوتی ہے۔ یہ جو سارے اسٹیپس ہیں یہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں باری باری ہر ایک اسٹیپ کو ہم لوگ ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کریں گے کہ کیسے کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ والا جو آپ لوگوں کا لیکچر تھا، یہ اسٹیپس آپ لوگ یہیں پہ یاد کر لیں تو باقی کنسیپٹ آپ لوگوں کو اگلے لیکچر میں مل جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا، باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔